بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد انا عند ظن عبدی بی۔ حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے ویسا میں اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ اگر حسن ظن ہوگا تو حسن سلوک ہوگا۔ گزشتہ نشست میں اللہ جل جلالہ کے ساتھ حسن ظن رکھنے کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی۔ آج کی اس نشست میں حسن ظن پیدا کرنے والے چند نکات کی طرف اشارہ ہوگا اور انشاءاللہ آج کی نشست پہ اس پہ بات ہوگی۔ سامعین گرامی قدر، یہ چند نکات ہیں جن پر غور کرنے سے دل میں حسن ظن پیدا ہوتا ہے۔ ان میں سے ہر بات اہمیت رکھتی ہے۔ اگر ان باتوں کو سوچیں گے تو بڑا حسن ظن پیدا ہوگا۔ تقریباً 6 باتیں میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دستور ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اچھائی کا بدلہ اچھائی کے سوا اور کیا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ احسان کا ایک مطلب ہے کہ کلمہ، اور دوسرا مطلب ہے جنت، یعنی جو بندہ کلمہ پڑھے گا اور اس پر جمع رہے گا تو اللہ جل جلالہ اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ آپ اگر اس آیت کے معنی پر غور کریں گے اور شکریہ ادا کریں گے کہ ہم لوگ کلمے پر ہیں، اس بات میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایمان اور شک 2 مختلف اور متضاد چیزیں ہیں۔ شک آئے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے، اسی لیے تو اللہ جل جلالہ نے ذالک الکتاب کہہ کر آگے ھدی للمتقین یہ کہا۔ بلکہ دیکھیں، ذالک الکتاب کہہ کے ھدی للمتقین نہیں کہا، بلکہ پہلے لا ریب فیہ کا کہا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، مطلب یہ اس میں شک نہیں ہے۔ پھر فرمایا ھدی للمتقین، تو شک کو دل سے نکالنا ضروری ہے، کیونکہ شیطان اس راستے سے بھی حملہ کرتا ہے کہ بندے کے دل میں شک ڈال دیتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے بعض فقہاء نے کہا ہے کہ انا مؤمن انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو میں ایمان والا ہوں، یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انا مؤمن حقا، میں پکا مومن ہوں، یوں کہنا چاہیے، اس میں تردد والی بات نہیں ہے، ہم پکے مومن ہیں۔ تھوڑی سی اس میں ڈھیل دکھائی تو شیطان ہمیں ایمان سے محروم کر دے گا، اس لیے پکا یقین ہو کہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم ایمان والے ہیں۔ لہٰذا اس ایمان کے صدقے اللہ کریم ہمیں آخرت میں جنت عطا فرمائیں گے۔ اس آیت پر غور کرنے سے حسن ظن بڑھتا ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس پہ غور کریں۔ ذالک کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین پہ غور کریں۔ دوسری آیت واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین، یہ دوسری بات ہے، اور نیکی اختیار کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں مفسرین نے لکھا ہے احسنوا کہ میں نے حسن ظن کے بھی ہیں۔ جس بندے میں حسن ظن ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ایسے محسنین سے محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تیسری بات، اللہ رب العزت کے اسماء الحسنہ میں سے ایک نام ہے المؤمن، اور مشائخ صوفیہ فرماتے ہیں انما سما نفسہ المؤمن لأنہ امنہم من العذاب۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام المؤمن اس لیے رکھا ہے کہ اللہ جل شانہ قیامت کے دن ایمان والوں کو اپنے عذاب سے امن عطا فرمائیں گے، سبحان اللہ۔ چونکہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں کلمہ پڑھنے کی توفیق دی ہے اور مومن بنا دیا ہے، تو امید ہے کہ یقیناً قیامت کے دن عذاب سے امن بھی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ چوتھی بات، قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے جس میں اللہ جل جلالہ خود ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا،
اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اللہ نے تمہیں اس سے نجات عطا فرمائی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے اگرچہ ظاہر میں تو یہ آیت صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی ہے، مگر یہ ہمارے اوپر بھی یہ لاگو ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کہ ہم بالکل جہالت، گمراہی، کفر کے کاموں میں پڑے ہوئے تھے، اللہ جل جلالہ نے وہاں سے نکال کر ہمیں نیکیوں کی محفل میں پہنچا دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی دوبارہ اس میں واپس نہیں لوٹائیں گے۔ پانچویں بات، مفسرین نے ایک عجیب بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں قرآن پاک کی ایک آیت بتاتی ہے کہ جہنم میں جانے والے بندے سے جنتی لوگ سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، سورہ مدثر میں ہے، تمہیں کس چیز نے سقر میں، دوزخ میں داخل کر دیا؟ وہ آگے سے جواب دیں گے، لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مساکین کو کھانا کھلانے والے نہیں تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور جو لوگ بیہودہ باتوں میں گھستے ہیں ہم ان کے ساتھ گھس جایا کرتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم روز جزا کو جھوٹ کہتے تھے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ وہ یقینی بات ہمارے پاس آ ہی گئی۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ ہم جتنے بھی گناہ گار ہیں مگر ان میں سے کوئی بھی صفت ایسی نہیں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہو۔ مثلا اللہ کے فضل سے ہم نماز پڑھتے ہیں، مساکین کو کھانا کھلاتے ہیں، خائضین کے ساتھ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے، نہ ہی قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ جب ہمیں کوئی شک ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہنمیوں کی جو پہچان بتلائی گئی ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہے، الحمدللہ۔ تو دیکھیے مفسرین نے کتنا اچھا نقطہ لکھا ہے کہ جو ہمارے ذہن میں ہی کبھی نہیں آیا کہ قیامت کے دن نہیں ہوگا تو پھر ہم جہنم میں جانے والوں میں سے ہی ہیں، لیکن کتنا عمدہ نقطہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں بتلائی ہیں وہ ہم میں نہیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کی چھٹی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للہ اتقاء فی کل یوم ولیلۃ لکل عبد منہ دعوۃ مستجابۃ، ہر دن اور ہر رات اللہ جل جلالہ کی طرف سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں جہنم سے خلاصی نصیب ہوتی ہے، اور میں سے ہر ایک بندے کی ایک دعا ایسی ضرور ہوتی ہے جو قبول ہوتی ہے۔ جب ایسی بات ہے تمہارے مشائخ نے لکھا ہے کہ جب بھی دعا مانگو اس میں اللہم اغفر لی ضرور کہو، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے گناہ بخش دے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی ضرور کہا کرو، کیونکہ جب بھی دعا قبول ہوگی تو اسی دن مغفرت ہو جائے گی۔ ایک بزرگ نے اپنے بیٹے سے یہی کہا تھا کہ تم اللہم اغفر لی کہا کرو، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ کی رحمت کے کچھ اوقات ہوتے ہیں جن میں منہ سے نکلی ہوئی بات اللہ ضرور پوری کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ 6 باتیں، 6 قرآن کریم کی آیات اور احادیث آپ کے سامنے پیش کی ہیں، جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر اس کو ہم سمجھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، انشاءاللہ یہ چیزیں ہمارے اندر حسن ظن پیدا کریں گی۔ حسن ظن پیدا ہوگا، پھر اللہ جل جلالہ ہم سے پیار کریں گے اور ہماری بخشش و مغفرت کا اعلان فرما دیں گے۔ اس لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا گزشتہ کلپ میں بھی کہ من اذنب ذنبا فی الدنیا فستر اللہ علیہ وعفا عنہ فاللہ اکرم من ان یعود فی شیء قد عفا اللہ۔ دنیا میں اللہ نے اگر پردہ پوشی فرما دی، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے پر جو ہے کہ ستاری والا معاملہ کر دیا، اللہ سے اچھا ظن رکھا، انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اندر حسن ظن پیدا کر کے ان آیات کو سمجھ کے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اپنے نور کو، آپ سنت کے نور سے اپنے آپ کو منور